بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم لاذقیہ کے بارے میں بیان کریں گے۔ لاذقیہ ایک نہایت فراخ اور آباد اور خوبصورت شہر تھا۔ عمارتیں پختہ اور رفیع الشان تھیں۔ نواح میں باغات نہایت دل فریب اور سرسبز شاداب تھے۔ چاروں طرف نہریں جاری تھیں اور بڑے بڑے عالیشان گرجے جن کی دیواروں میں سنگ مرمر لگا اور ان پر تصویریں منقش تھیں۔ مسلمانوں نے ان تصویروں کو مٹا دیا، بعض مکانات کو بھی گرا دیا، جس کا بعد ازاں ان کو بہت افسوس ہوا۔ لاذقیہ کے عیسائیوں نے وطن کی الفت کے سبب اس کو چھوڑ کر جانا گوارا نہ کیا اور جزیہ دینا قبول کر کے وہیں رہنا پسند کیا۔ سلطان صلاح الدین جب شہر میں داخل ہوا تو ان سے الفت اور دل دہی کی باتیں کی اور ان کی تسکین اور دل جوئی کی۔ شہروں اور بازاروں کی سیر کر کے لاذقیہ کی بندرگاہ کو دیکھنے کے لیے گیا اور ایسے خوبصورت شہر کے فتح ہونے پر اللہ کریم کا شکریہ ادا کیا۔ سیف الاسلام کو ایک خط میں لکھتا ہے کہ لاذقیہ نہایت فراخ اور دلکشا شہر ہے۔ اس کی منازل خوبصورت اور عمارات دلکش ہیں اور گرد و نواح میں باغات اور نہریں ہیں۔ یہ شہر ساحل کے تمام شہروں میں خوبصورت اور پختہ ہے اور سمندر کے اس ساحل کی بندرگاہوں میں ایسی خوبصورت بندرگاہ کسی کی نہیں ہے۔ جہازوں کے ٹھہرنے کا مقام نہایت مناسب اور موزوں ہے۔ 27 جمادی الاول کو سلطان نے لاذقیہ سے سہون کی طرف کوچ کیا اور 29 کو وہاں پہنچ کر محاصرہ شروع کر دیا۔ سہون کا قلعہ نہایت پختہ اور بلند تھا، گویا آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ اس کے گرد نہایت عمیق اور ہیبت ناک خندق تھی، جس کا عرض 120 گز تھا اور معلوم ہوتا تھا کہ قلعہ مشکل سے فتح ہوگا۔ 3 فصیلوں سے شہر پناہ میں تھا، مگر جب مناجیق نے کام شروع کیا تو فصیل کا ایک بڑا قطعہ گر پڑا اور اندر جانے کا راستہ ہو گیا۔ سلطان نے خود پیش قدمی کی اور لشکر نے اللہ اکبر کے نعرے بلند کر کے فصیل پر چڑھنا اور جنگ شروع کر دی اور ایسے جان توڑ کر لڑے کہ عیسائیوں کی ہمت ٹوٹ گئی اور وہ امان مانگنے لگے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اہل شہر کو انہی شرائط پر جو اہل یروشلم سے مقرر ہوئی تھی ان کو امان دے دی اور قلعہ پر قبضہ کر کے وہاں انتظام و انصرام کے شعبے قائم کر کے حکام کا تقرر کر دیا۔ وہاں سے سلطان بکاس کی طرف روانہ ہوا اور بکاس اور اشفر اور سرمانیہ کو اسی طرح فتح کر لیا۔ ایک مورخ کہتا ہے کہ سلطان کی فتوحات جبلہ سے لے کر سرمانیہ تک تمام حسن اتفاق سے جمعہ کے دن ہوئی، اور یہ علامت شاید خطیبوں کی دعاؤں کی قبولیت کی تھی جو وہ منبروں پر سلطان کے لیے مانگا کرتے تھے۔ ان مفتوحہ مقامات سے ہر ایک جگہ ایک تعداد مسلمان قیدیوں کی ملتی تھی جو صلیبیوں نے ظلم و ستم کا مظاہرہ کرتے ہوئے قید خانوں میں ڈالے ہوئے تھے۔ فتح کے بعد سلطان کی طرف سے یہ مسلمان قیدی سب سے پہلے آزاد کر دیے جاتے تھے۔ سلطان وہاں سے فارغ ہو کر حصن بزریہ کی طرف چلا، جو ایک بلند و بالا پہاڑ کی چوٹی پر ایک نہایت پختہ اور مضبوط قلعہ تھا۔ اس کی دشوار گزار راہوں اور پختگی کے سبب یہ بات عوام میں مشہور ہو چکی تھی کہ اس قلعے کو کوئی فتح نہیں کر سکتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو ان مشکلات نے اس کی فتح کرنے پر اور زیادہ حریص کیا اور 25 جمادی الثانی کو وہاں پہنچ کر مناجیق سے کام لینا شروع کر دیا۔ 2 روز تک کوئی مفید نتیجہ نہ پیدا ہوا
تو لشکر کے 3 حصے کر کے ہر ایک کو باری باری حملہ کرنے کا کام سپرد کر دیا۔ پہلے روز عماد الدین والی سنجار کی باری تھی۔ بہت شجاعت سے اس نے حملہ اور لڑائی کی، مگر کچھ پیش رفت نہ کی گئی۔ دوسرے روز سلطان صلاح الدین ایوبی کی اپنی نوبت تھی۔ سلطان نے لشکر کے درمیان کھڑے ہو کر نعرہ اللہ اکبر بلند کیا اور لشکر نے متفق ہو کر یکبارگی حملہ کیا اور فصیل پر چڑھ گئے اور فرنگیوں سے سخت لڑائی لڑے۔ آخرکار عیسائی شکست کھا گئے اور مجبوراً امان مانگنے لگے۔ اس قلعہ کی فتح کے بعد بہت مخلوق اس میں جزیہ دے کر نکلی۔ والی قلعہ ایک عیسائی والی انطاکیہ کا رشتہ دار تھا۔ والی قلعہ ایک عیسائی والی انطاکیہ کا رشتہ دار تھا۔ سلطان نے اسے نرمی اور ملاطفت سے سلوک کیا اور اس کی خواہش کے مطابق اس کے تمام عزیزوں سمیت انطاکیہ کی طرف عزت کے ساتھ روانہ کیا۔ ایک دوسرے کی روایت یہ ہے کہ قلعہ والیہ برنس صاحب انطاکیہ کی زوجہ تھی اور قیدیوں میں وہ اور اس کی بیٹی بھی گرفتار ہوئی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو جب یہ معلوم ہوا تو ان کو ماں ان کے خدام کے آزاد کر دیا اور تحفے اور انعام دے کر انطاکیہ روانہ کر دیا، اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کے اسی طرح حسن، دربساک اور اس کے قلعوں کو فتح کیا۔ یہ آخری 2 قلعے تھے انطاکیہ کے نواح میں اور اس کے منہ پر واقع تھے، یعنی ان کے سامنے واقع تھے۔ ان کے فتح ہو جانے سے انطاکیہ اکیلا اپنے آپ کو سنبھالنے کے واسطے رہ گیا، گویا کہ انطاکیہ کے اعضاء کٹ گئے اور وہ کمزور و ضعیف ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اب انطاکیہ کی فصلیوں کے نیچے پہنچ گیا تھا اور تھوڑی سی کوشش سے انطاکیہ فتح ہو جاتا، لیکن مسلمان فوجیں ایک عرصہ کے سخت اور کٹھن کام اور مسلسل لڑائیوں سے درماندہ ہو گئی تھی۔ وطن کی محبت ان کو کھینچ رہی تھی۔ صرف غرباء کی ہمتیں ہی ضعیف نہیں ہوئی تھی، بلکہ عماد الدین سنجار بھی بہت بے قراری سے رخصت طلب کرتا تھا۔ انطاکیہ کے والی کے سفیر سلطان کے پاس صلح کی درخواست کرنے کے لیے آ چکے تھے۔ سلطان کو مسلمان لشکر کے آرام کی ضرورت نے درخواست صلح منظور کر لینے کی تحریک کی، اور موسم سرما کو 8 ماہ کے واسطے اس نے والی انطاکیہ سے صلح کر لی اور ایک شرط یہ ٹھہرائی کہ تمام مسلمان قیدی جو انطاکیہ میں ہیں رہا کر دیے جائیں۔ اس کے دمشق پہنچنے پر ماہ رمضان آ گیا۔ یہ ایک قدرتی تحریک آرام کرنے کی تھی، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی کی کمال ہمت اور شوق جہاد نے اس کو آرام کرنے کی طرف مائل نہ ہونے دیا، اور قلعوں میں سے حوران کے قلعے میں صفدر اور کوکب نام کے 2 قلعے ابھی غیر مفتوحہ باقی تھے۔ ان ایام میں ان کو فتح کرنے کا عزم کر لیا۔ جس زمانہ میں سلطان بلاد انطاکیہ میں عیسائیوں کے شہروں کو فتح کر رہا تھا، ملک عادل نواح میں عیسائیوں سے جنگ کر رہا تھا۔ خاص کر اس نے بھی اپنے خسر سعد الدین قطبہ کے ماتحت فوج بھیج دی تھی، جس نے آخرکار عیسائیوں کو عرصہ تک محصورہ رکھ کر تنگ کر دیا، اور وہ امداد اور سامان رسد کے پہنچنے سے مایوس ہو کر نہایت عاجز سے ملک عادل سے امان طلب کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ملک عادل نے امان دے دی اور قلعے پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ کرک کی فتح ایک بہت بڑی کامیابی تھی جو مسلمانوں کو حاصل ہوئی۔ عماد نے ایک خط میں لکھا کہ کرک پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے۔ یہ وہ قلعہ ہے جس کے والی نے حجاز، مکہ اور مدینہ پر حملہ کرنے اور اس کو فتح کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ اللہ نے اس کو ذلیل کیا اور ہمارے پھندے میں ایسا پھنسا
کہ مشکل سے جانبر ہوا اور مخلصی کو غنیمت سمجھا۔ والی کرک جنگ حطین میں قید ہو گیا تھا اور بعد فتح کرک سلطان نے اس کو چھوڑ دیا تھا۔ ہم نے اس کو سال کی ابتدا میں موت کا مزہ چکھا دیا تھا۔ اب ہم اس قلعے کے مالک ہو گئے ہیں جس کی نسبت وہ اسی سال میں بڑے دعوے کرتا تھا۔ کفر عاجز ہو کر اسلام کے پاؤں پر گرا اور اس قلعے کے فتح ہونے سے اسلام کا بول بالا ہو گیا۔ فتح کرک کے بعد صفدر اور کرک دو قلعے مضبوط باقی رہ گئے تھے۔ سلطان نے ماہ رمضان میں آرام کرنے کے بجائے ان کو فتح کے لیے جہاد کرنا پسند کیا اور شروع رمضان میں دمشق سے صفد کو روانہ ہوا۔ قلعہ بلند تھا، عمیق خندقوں سے گھرا ہوا تھا اور شدت و بارش و باران سے محاصرہ میں کافی ترقی و پیش قدمی نہیں ہو سکتی تھی۔ خیموں کے ارد گرد سب طرف پانی بھرا ہوا تھا، کیچڑ میں چلنا پھرنا دشوار تھا، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی کے اس جہاد میں اسی سرگرمی اور شوق سے مصروف تھا۔ اس تکلیف کو وہ راحت اور مصیبت کو وہ عشرت سمجھتا تھا۔ کوئی مشکل اس کو اپنے ارادے سے باز نہیں رکھ سکتی تھی اور کوئی قوت اسے تھکا نہیں سکتی تھی۔ دن بھر فوج کے ساتھ حملے میں شریک رہتا تھا اور رات بھر منجیقوں کے نصب کرنے کے کام کو اپنی ہر وقت کھلی رہنے والی آنکھوں سے دیکھتا تھا۔ صفد کی امداد کے لیے عیسائیوں نے سور سے کچھ فوج بھیجی تھی جو گھاٹیوں میں چھپی ہوئی تھی۔ ایک مسلمان امیر شکار کھیلنے کو گیا تو اس کا سراغ لے آیا اور مسلمان فوج کے سپاہیوں نے ان جنگل باز صلیبیوں ہی کا شکار کر ڈالا اور ایک بھی ان میں بھاگ کر کہیں نہ جا سکا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کے ساتھ ملاطفت کا برتاؤ کیا اور چھوڑ دیا۔ قلعہ صفد فتح ہو گیا اور سلطان قلعہ کوکب کی طرف متوجہ ہوا۔